یہ دکھ فقط کوئی دستار جان سکتی ہے، جو سر نہیں تھے انہیں بھی سروں میں رکھا گیا۔ واہ واہ واہ۔ اکثر لوگ جو میری بڑی توجہ سے یہ بات آپ بھی اور میرے سامعین اور ناظرین بھی سنیں کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ اس وقت اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں اور غصے ہو رہے ہیں، جذباتی ہو رہے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو پوری بات کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں۔ یعنی کہ اہم ترین لوگ جو سرگودا سے قومی سطح تک بھی گئے اور انہوں نے اپنی پہچان بنائی، اپنی شناخت بنائی، وہ سب کے سب سرگودا رائٹرز کلب سے وابستہ رہے ہیں۔ یہاں کے اکثر ایسے ہیں جو یہاں کے تربیت یافتہ ہیں۔ جدید غزل کے جو بڑے نام ہیں، چند بڑے نام ہیں، تو پہلی فہرست میں شکیب جلالی کا نام آتا ہے کہ جو سرگودا رائٹرز کلب جو ہے وہ انہوں نے کس بنا پہ شرکت نہیں کی۔ 30 دسمبر 2024 کو سرگودا رائٹرز کلب کی تنظیم نو کی گئی۔ آرٹس کونسل کے تعاون سے یا اشتراک یا ان کی شراکت داری سے ایک پروگرام ہو رہا ہے سرگودا کے اندر، تو اس میں سرگودا کے جو مقامی یا مضافاتی شعراء ہیں ان کی نمائندگی کی کیا صورتحال ہے۔ آرٹس کونسل جس شہر میں بھی بنتی ہے وہ اس مقامی شہر کے ٹیلنٹ اور آرٹ کو سامنے لانے کے لیے ہوتی ہے، کہ سرکاری ادارے کو کسی ادبی سیاست کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ کسی تنظیم کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سرگودا آرٹس کونسل نے یہ کیا کہ 1-2 روز پہلے مقامی جو شاعر تھے ان کو دعوت نامہ دینا شروع کر دیا بطور سامع، جس انداز سے دعوت دی جا رہی ہے اب آخری دن، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ الف اردو جو تنظیم ہے اس کے حوالے سے میں نے واضح کیا کہ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں۔ دیکھیں، جو سرگودا آرٹس کونسل کے کرنے کے کام ہیں وہ سرگودا رائٹرز کلب سے آپ ڈیمانڈ نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، الف بے اسٹوڈیو سے ایک خاص پوڈ کاسٹ لے کر ایک بار پھر سے آپ کا میزبان محمد زبیر خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی جو یہ محفل یا یہ نشست جو ہے وہ بڑی یادگار اور بڑی شاندار قسم کی ہونے والی ہے۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسی خوبصورت شخصیت موجود ہیں، اگرچہ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، لیکن ایک رسمی سا تعارف جو ہے وہ ان کا آپ سے میں کروائے دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید مرتضیٰ حسن شیرازی صاحب۔ لوگ زیادہ تر تو ان کو جانتے ہوں گے ان کے شعروں کی وجہ سے، ان کی غزلوں کی وجہ سے اور ان کی نظموں کی وجہ سے۔ پیشے کے اعتبار سے یہ شعبہ تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں اور گورنمنٹ امبالہ مسلم گریجویٹ کالج میں بطور پروفیسر شعبہ اردو کے ساتھ یہ منسلک ہیں۔ اس کے علاوہ کالج کے جو پبلک ریلیشن آفیسر کے فرائض جو ہیں وہ بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں سے ہٹ کے جو ہے سرگودا کے اگر ہم ادبی منظرنامے کی بات کریں تو سرگودا رائٹرز کلب کے تقریباً یہ 10 سال تک سیکرٹری رہے ہیں۔ حال ہی میں 2019 تک سر رہے ہیں بحیثیت سیکرٹری سرگودا رائٹرز کلب، انہوں نے سرو کیا، اور بیچ میں پھر انہوں نے نوجوانوں کو موقع دیا، اور اس کے پھر کچھ عرصے کے بعد ابھی حال ہی میں یہ دسمبر 2024 میں اس کی تنظیم نو ہوئی تو ایک بار پھر سے ان کو بحیثیت سیکرٹری دوبارہ سے منتخب کیا گیا، بلکہ بڑی محبت اور درخواستوں کے ساتھ کہا کہ جس مؤثر انداز میں کلب کام کر رہا تھا اور جس طرح سے ایک کسی بھی ادبی تنظیم کا کام ہوتا ہے، ادب کی ترویج، ادب کی اشاعت، اور جو ادبا اور شعراء کے اگرچہ کوئی مسائل تو بہت سارے ہوتے ہیں، شاید میرا خیال ہے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ شعری یا افسانوی رنگ میں وہ ان مسائل کا اظہار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جہاں تک ان کے جو پیشہ ورانہ معاملات ہیں ان کے اندر ماشاءاللہ جس انداز سے سرگودا رائٹرز کلب نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ بہت زیادہ مخل نہیں ہوتا میں آپ میں اور سر کے درمیان، سر آپ کو الف بے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ جناب زبیر خالد، میں آپ کا اور آپ کے اسٹوڈیو، آپ کی انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں دعوت دی، عزت افزائی فرمائی اور بات کرنے کا موقع دیا۔ سر ہماری خود بڑی خوش قسمتی ہے، اور یقین مانیے کہ وہ جو مصرع ہے نا کہ وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب، تو یہ میری تو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں کسی کو دعوت دوں، زحمت دوں، اور یقین مانیے یہ حقیقت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی جس طرح سے الحمدللہ ہمارے پاس سرگودا میں ادبی شخصیات موجود ہیں، بے شمار ادبی شخصیات موجود ہیں، تو ان کے شایان شان تو نہیں ہیں اگرچہ، لیکن ایک اپنی سی کوشش ہماری یہی ہے کہ جو اردو ہے اس کی جتنی جس بھی انداز میں ہو سکے ترویج اور ارشاد، تو ایک چھوٹی سی کاوش آپ جیسے سینئرز کو دیکھتے میں یہاں یہ ضرور کہوں گا
کہ یہ بڑی غنیمت ہے، آپ کا کام، آپ کی شخصیت، آپ کا اسٹوڈیو، کہ اس دور میں اس کی ضرورت بھی ہے، اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور بالخصوص اس خطے کے لیے کر رہے ہیں کہ یہاں کا جو موقف ہے، یہاں کی جو آواز ہے، وہ پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے جائے. تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا سر ہوں. بہت شکریہ. یہ آپ ہی سے سیکھا ہے کہ ظاہر ہے آپ جس سرزمین پر ہوتے ہیں، جس دھرتی پہ ہوتے ہیں، اس کا ایک آپ کی طرف ایک اخلاقی فرض اور قرض ہوتا ہے، بالکل تو اس کو اپنے طور پہ چکانا چاہیے. بالکل صحیح. سر ایک رسمی سے سوال سے شروع کریں گے، جی اگرچہ جی آج کے اس جو پوڈ کاسٹ کی نشست ہے، اس میں بہت سارے ملے جلے تلخ و شیریں سوالات جو ہیں وہ موجود ہوں گے، یا جی کھٹے میٹھے کہہ لیں. اگر تلخ و جی شیریں سے صحیح کسی کو مسئلہ ہے تو وہ صحیح کھٹے میٹھے ہوں گے. صحیح. تو ہر طرح کے سوالات ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑے سے ہلکے سوالات، ہلکے پھلکے سوالات جو ہے، اور رسمی سے سوالات سے شروع کرتے ہیں. جی جی آپ کے شعری سفر کے بارے میں بہت سے لوگ جاننا بھی چاہتے ہوں گے، اس کے جی بارے میں تھوڑا بالکل. سا بتائیے. میں تھوڑا سا اس بارے میں عرض کرتا ہوں. اصل میں جب گورنمنٹ کالج سرگودا میں ہم نے 2001 میں قدم رکھا بطور طالب علم، تو یہاں آغاز ہی سے ہمیں پروفیسر ریاض احمد شاد مرحوم جیسی شخصیت جو ہے اس سے ملنے کا موقع ملا. غنیمت ہے ہمارے لیے، اور پہلی کلاس ہی ہم نے ان کی اٹینڈ کی. واہ. تو پنجابی زبان و ادب پڑھنے کا شوق تھا، وہ سبجیکٹ الیکٹیو سبجیکٹ کے طور پہ ہم نے رکھا. تو ریاض احمد شاد صاحب ہمارے استاد تھے. سبحان اللہ. تو بس پھر اس کے بعد آپ ایسے ہی خوب وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آغاز ہو گیا. ان کے پاس بیٹھتے تھے، وہ ہم نصابی فورم کے انچارج بھی تھے، اور بہت شفیق. جو لوگ ان سے وابستہ رہے ہیں، انہیں جانتے ہیں، ان کے شاگرد رہے ہیں، میرے خیال میں ان کو کوئی تفصیل بیان بالکل کرنے وہ کی ضرورت بالکل نہیں ان ایسے کے ہی ہے. سامنے. وہ سب لوگ ان کو، اور سرگودا کے اکثر لوگ ان کو جانتے ہیں، اور ادبی حلقوں میں تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے. تو ان سے سلسلہ ہوا، تو یہ ایک شعری ذوق اور شعری سفر کا آغاز ہوا. اچھا سر، یہ بتائیے کہ کالج میں آ کے وہ ظاہر ہے خود سے ایک شعر کا جو آپ کو کہہ سکتے ہیں شوق، شعر کہنے کا شوق جو ہے وہ تو پیدا ہوا. اس سے پہلے شاعری کے ساتھ شغف تھا آپ کا؟ جی بالکل. اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ جب میں ابھی پرائمری اور مڈل کی سطح پہ تھا، تو اس وقت بھی مجھے شاعری سننے کا، شعر سننے کا بڑا شوق تھا، اور پڑھنے کا. اس سطح تک کی جو کتابیں یا رسائل وغیرہ ہم پڑھتے تھے، بچوں کے جو رسائل ہوتے ہیں، اس میں نظمیں پڑھنا اور اس طرح سے. پھر یہ ہے کہ میرے والد صاحب کو بھی شغف تھا شعر و شاعری سے. تو یوں کہہ لیں کہ گھر میں بھی ایک ماحول تھا اس نوعیت کا، اور پھر ایک فطری جو جھکاؤ ہوتا ہے وہ بھی تھا. میلان ایک جیسے انسان کی طبیعت کا ہوتا ہے. اور پھر خاص طور پہ جب کالج سطح پہ آئے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، گورنمنٹ کالج سرگودا، جو کہ اب یونیورسٹی آف سرگودا کے نام سے ادارہ جانا جاتا ہے، تو وہاں آ کے پھر پروفیسر ریاض احمد شاد صاحب جیسے استاد ملے، تو اس ذوق میں اضافہ ہوا. صحیح. اور پھر ساتھ ہی مجھے یاد ہے کہ غالباً 2003-04 کی بات ہے، جب ہمارا تعارف ہوا سرگودا رائٹرز کلب سے اور بزم فکر و خیال سے. تو اس دوران میں مجھے یاد ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر شاکر کنڈان صاحب جی. سیکریٹری تھے سرگودا رائٹرز کلب کے، اور پروفیسر صاحبزادہ عبدالرسول صاحب جو ہیں وہ صدر تھے ان دنوں میں. تو پہلی دعوت جو سرگودا رائٹرز کلب کے اجلاس کی ہے، مجھے وہ شاکر کنڈان صاحب نے دی صحیح. کہ آپ وہاں آئیں اور اس اجلاس میں شرکت کریں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو ان کی دعوت پہ اس دوران میں ہم پہلی بار 2004 کے آس پاس کی بات ہے، پہلی بار ہم سرگودا رائٹرز کلب کے اجلاس میں شریک ہوئے. تو یہ سفر پھر آگے بڑھتا چلا گیا. واہ کیا بات ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ جو یہ تنظیمیں ہوتی ہیں ادبی، جی جیسے آپ نے سرگودا رائٹرز کلب کی بات کی، جی بزم فکر و خیال پروفیسر ڈاکٹر شیخ اقبال جی صاحب اس بالکل. کو لے کے چل رہے ہیں، پھر مجلس میاں پنجابی کی بات جی کریں، جی مجلس بالکل. میاں محمد جی بخش ہے، جی اخلاق اور عاطف صاحب اس کے آپ یوں کہیں کہ بانی اور سب سے اہم رکن تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت آمین. کرے. اور اب ہمارے دیگر سینئرز جو ہیں پنجابی کے لوگ، ڈاکٹر آصف راز صاحب ہیں، مومن ہاشمی صاحب ہیں، دیگر جی دوست ہیں، وہ اسے لے کے چل اسے رہے لے ہیں. کے چل رہے ہیں. اور بہت ساری کچھ اور جی بھی جی بہت تنظیمیں سی ہیں تنظیمیں سرگودا ہیں میں سرگودا میں، جو ادبی کام کر تنظیمیں. رہی ہیں بالکل. اسی طرح سے صوبے جی بھر میں یا ملک بھر جی میں جی اور ملک دنیا بھر میں کام جی کر جی رہی ہیں. بالکل. تو بنیادی طور پر ان جو تنظیمیں ہیں، جو ادبی تنظیمیں ہیں،
ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں اور یہ کس طرح سے ادب کی جو ترویج و اشاعت ہے اس میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتی ہیں؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو خالص ادبی تنظیمیں ہیں ان کا جو فرض ہوتا ہے وہ ایک ادبی ماحول کو قائم کرنا، مکالمے کی صورتحال کو برقرار رکھنا، اور ادبی جو نیریٹو ہے اس کو سامنے لانا، ادبی اصناف اور جو نئے زاویے ہیں، جو نئے تناظر ہیں ان کو متعارف کروانا، پھر لوگوں کو ادبی تقریبات کے حوالے سے ایک اہتمام کرنا، اس کا لوگوں کی شمولیت کو یقینی بنانا، اور پھر خاص طور پہ جو نئے لکھنے والے ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا۔ تو بنیادی طور پر تو یہ ایک کسی بھی ادبی تنظیم کے جو بنیادی فرائض ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں یہ مقاصد اس کے بنیادی ہوتے ہیں۔ پھر ضمنی اور جزوی طور پہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ پھر ایک لمبی بحث ہے۔ اچھا سر، سرگودا رائٹرز کلب جو کہ آپ بتا رہے ہیں تقریباً 35 سال ہو چکے ہیں اس کو، جی تو اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر بتائیے کہ کون کون سی ایسی ماضی میں شخصیات ہیں ادبی سرگودا کی جو اس کے ساتھ وابستہ رہی ہیں، اور ابھی کون کون سی ایسی اہم اور بڑی شخصیات ہیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ جی بالکل، یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں، سرگودا رائٹرز کلب جو ہے اس کا قیام 1988 میں عمل میں آیا، اور یعنی اب اس وقت تک اس کو قائم ہوئے 35 برس بیت چکے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ اس کی ادبی خدمات اور شخصیات کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرگودا کی جو صف اول کی ادبی شخصیات ہیں اس دور کی، وہ تمام کی تمام تقریباً اس سے وابستہ رہی ہیں۔ یعنی کہ ڈاکٹر وزیر آغا اس کے ممبر رہے، پروفیسر غلام جیلانی اصغر اس کے ممبر تھے، ڈاکٹر انور سدید اس کے ممبر تھے، پروفیسر ریاض احمد شاد اس کے ممبر تھے، اور یعنی یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے کچھ ممبر بھی تھے اور عہدے دار بھی رہے۔ جی، تو یعنی سب یہ لوگ وابستہ رہے۔ اس کے علاوہ یعنی آپ دیکھیں کہ پروفیسر ہارون رشید تبسم ہیں، پروفیسر یوسف خالد ہیں، ممتاز عارف صاحب ہیں، آصف راز صاحب ہیں، اخلاق عاطف صاحب ہیں، یعنی یہ ایک لمبی فہرست ہے، میں کتنے نام لوں کہ جو اس سے وابستہ رہے۔ یعنی یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت یعنی 80s اور 90s کے حوالے سے۔ پھر تو یہ ایک لمبی فہرست ہے کہ جو لوگ بھی جنہوں نے سرگودا اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے بھی اور اردو زبان و ادب کے حوالے سے بھی قومی سطح کا، یا آپ کہہ لیں کہ صف اول کا جو کام کیا ہے، وہ تمام کی تمام شخصیات جو ہیں وہ سرگودا رائٹرز کلب سے باقاعدہ وابستہ رہی ہیں۔ صحیح۔ اور ایک مزے کی بات جو میں نے خود دیکھی بہت سارے اجلاس میں خود بھی جب کبھی وقت نکلتا تھا تو میں حاضر ہوتا تھا، جی تو وہ صرف شاعر نہیں، ادیب، آپ کسی بھی اس میں ادب کی صنف میں طبع آزمائی کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ شاعروں کی تو پھر تنظیمیں بن جاتی ہیں، ان کو وہ تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، باقی کے جو رائٹرز ہیں جو کالم نویسی کرتے ہیں یا کہانی کار ہوتے ہیں، وہ لوگ اس طرح سے نہیں آتے، بٹ یہ آپ کی امبریلا کے انڈر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ماشاءاللہ۔ بلکہ میں دوسرا جو سوال کا حصہ تھا وہ سرگودا رائٹرز کلب کی خدمات کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، تو سرگودا رائٹرز کلب سرگودا اسکول آف تھاٹ کی نمائندہ تنظیم ہے، اور یہ ایک ایسا شجر سایہ دار ہے کہ تمام تنظیمیں اور تمام افراد اور شخصیات جو ہیں انہوں نے اس سے فیض اٹھایا ہے، اور اس نے 3 نسلوں کی تربیت کی ہے۔ یعنی کہ اہم ترین لوگ جو سرگودا سے قومی سطح تک بھی گئے اور انہوں نے اپنی پہچان بنائی، اپنی شناخت بنائی، وہ سب کے سب سرگودا رائٹرز کلب سے وابستہ رہے ہیں۔ یہاں کے اکثر ایسے ہیں جو یہاں کے تربیت یافتہ ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ پروفیسر یوسف خالد صاحب اور ممتاز عارف صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو بانی رکن ہیں سرگودا رائٹرز کلب کے۔ اور اس کے بعد 90s میں ایک پورا یعنی اس کا سلسلہ 80s اور 90s میں ہے، پھر 90s کے بعد 2000 کے بعد جو پہلا عشرہ ہے اس کی ایک پوری نسل ہے، اور پھر 2010 سے تاحال آپ کہہ لیں تو تمام تر لوگ اس میں بہت سارے نام آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر چند نام میں بطور مثال آپ کے سامنے لوں تو ڈاکٹر عابد سیال صاحب ہیں، وہ اس وقت ایک ان کا اپنا نام ہے، اپنا کام ہے، اپنی ایک قومی سطح کی وہ شناخت رکھتے ہیں، اردو زبان و ادب کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر عابد خورشید ہیں، اسی طرح ذوالفقار احسن ہیں، اور اس کے علاوہ نجمہ منصور صاحبہ ہیں۔ نجمہ منصور صاحبہ نثری نظم کے حوالے سے جہاں بھی اردو نثری نظم
کا نام آتا ہے وہاں لازم و ملزوم کے طور پہ نجمہ منصور صاحبہ کا نام آتا ہے، اور اردو نثری نظم کی روایت ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اسی طرح ڈاکٹر سلیم آغا صاحب اس سے وابستہ رہے ہیں اور بہت دلچسپی کے ساتھ اور بڑے لمبے عرصے تک اس سے وہ وابستہ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میں بھی اسی ادارے سے جو ہے وہ سامنے آیا اور مجھے تعارف ملا، اور بہت سے لوگ ہیں۔ ہمارے ایک مرحوم دوست وقاص قریشی اس سے وابستہ رہے، اور دیگر ہمارے دوست ہیں، فروخ اعجاز نصیر ہیں، اور کافی خواتین و حضرات ایسے ہیں۔ تو سرگودا رائٹرز کلب نے آپ یوں کہہ لیں کہ سرگودا میں سب سے اہم جو ادبی تنظیم ہے وہ سرگودا رائٹرز کلب ہے۔ پھر اس کے زیر اہتمام ایک تو باقاعدگی سے اجلاس ہوئے، باقاعدہ اجلاس جو تھے اس میں پورے پاکستان سے لوگ آتے تھے، صرف سرگودا سے نہیں، پورے پاکستان سے بلا مبالغہ شاعر، ادیب، نقاد، ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب آتے رہے، اور میں کتنے لوگوں کے نام لوں، یہ تو ایک مثال کے طور پہ ان کے لیکچرز ہوتے رہے۔ پھر آغا صاحب خود اس میں موجود ہوتے تھے، وزیر آغا صاحب، غلام جیلانی اصغر صاحب، انور سدید صاحب، سجاد نقوی صاحب، دیگر لوگ۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرگودا رائٹرز کلب نے ایک تو تنظیمی سطح پہ تواتر سے جو ہیں وہ ادبی، علمی ادبی خدمات انجام دی، اور اس میں شاعری بھی، نثر بھی، تنقید بھی، تحقیق بھی، تمام جو ادب کی اصناف ہیں وہ شامل ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ سرگودا رائٹرز کلب کی کوششوں سے سرگودا میں سرگودا آرٹس کونسل کا قیام عمل میں آیا۔ پھر سرگودا رائٹرز کلب کی کاوشوں سے یونیورسٹی آف سرگودا میں وزیر آغا لائبریری کا قیام عمل میں آیا، اور وزیر آغا چیئر کا قیام عمل میں آیا۔ اسی طرح اور بہت سی کاوشیں ہیں سرگودا رائٹرز کلب کی۔ سرگودا کے اندر پہلا ادبی میلہ جو ہے، پہلا باقاعدہ ادبی میلہ 2018 میں لٹریری فیسٹیول 3 روزہ کمپنی باغ کے اندر سرگودا رائٹرز کلب نے کروایا۔ پھر سرگودا کے اندر نسل نو مشاعرہ جو ہے، پہلا باقاعدہ نسل نو مشاعرہ، وہ سرگودا رائٹرز کلب نے کروایا۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ خواتین کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوئے، پھر موسیقی کے حوالے سے کئی پروگرام منعقد ہوئے۔ تو 10 سال جو سرگودا رائٹرز کلب کا جب میں سیکٹری رہا 2009 سے لے کے 2019 تک، تو ان 10 سالوں میں 200 سے زائد ادبی اجلاس ہوئے ہمارے۔ پھر سرگودا کے اندر حسین اور حریت کانفرنس کے حوالے سے محرم الحرام میں 4 سال مسلسل یہ کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں باقاعدہ سوز و سلام کا ایک حصہ ہوتا تھا، ایک گفتگو کا ہوتا تھا، ایک مسالمے کا ہوتا تھا۔ تو اس میں تمام جو ہیں وہ بڑے لوگ بھی شامل ہوئے، معین نظامی صاحب آئے، ڈاکٹر علمدار حسین بخاری صاحب آئے، دیگر لوگ، میں جتنے لوگوں کے نام لوں، اور ڈویژن بھر سے لوگ ان میں شریک ہوتے رہے۔ پھر محفل سلام کی ایک مسلسل روایت ہے سرگودا رائٹرز کلب کے زیر اہتمام۔ پھر نوجوانوں کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ پوری کی پوری ایک نسل کی آبیاری جو ہے وہ سرگودا رائٹرز کلب نے کی، اور سرگودا رائٹرز کلب کے قیام کا مقصد بھی یہی تھا کہ نوجوانوں کو ایک جو ہے وہ معیاری پلیٹ فارم، اور نئے لکھنے والوں کو ایک معیاری پلیٹ فارم جو ہے وہ فراہم کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ بہت لمبی گفتگو ہے، بہت سی باتیں ہیں جو سرگودا رائٹرز کلب کی جو علمی اور ادبی خدمات ہیں اس کے حوالے سے ہو سکتی ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ نے جو سرگودا کا جو اسکول آف تھاٹ یا دبستان سرگودا کا بھی ذکر کیا، تو اس وقت آپ جو دبستان سرگودا ہے اس کے منظرنامے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، سرگودا کے اعتبار سے بھی، اور پھر اگر ہم چلیے پاکستان بھر میں بات کر لیں، جو پاکستان بھر میں جو اردو ادب کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے سرگودا کی طرف سے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی، میں بس ایک آدھ بات سرگودا رائٹرز کلب کے تسلسل میں کر کے اور پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں، سرگودا رائٹرز کلب کے اجلاس گزشتہ 2 سال سے تعطل کا شکار تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ سرگودا رائٹرز کلب تو اس خطے کے لکھنے والوں کے لیے ایک غنیمت ہے۔ تو ان 2 سالوں میں جب سرگودا رائٹرز کلب کے اجلاس نہیں ہو سکے تو یقین کیجئے کہ ایک جمود کی کیفیت، ایک سانس رکنے والی کیفیت جو ہے وہ یہاں پیدا ہو گئی۔ تو پھر یہاں کے جو تمام دوست تھے، ادبی دوست جو نمائندہ لوگ ہیں، سینئرز ہیں، دیگر نوجوان لوگ ہیں، وہ مل بیٹھے کہ اب اس صورتحال کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ تو اس کے بعد پھر 30 دسمبر 2024 کو ابھی گزشتہ دنوں میں دوبارہ ایک اجلاس ہوا، جس میں پھر دوبارہ سے متفقہ طور پر سرگودا رائٹرز کلب کی تنظیم نو کی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں مجھے پھر دوبارہ دوستوں نے اصرار کیا اور حکم دیا کہ میں سیکٹری کے طور پہ کام کروں۔
تو دوسرا آپ نے پوچھا کہ دبستان سرگودا کی جو ادبی خدمات ہیں یا جو ادبی منظرنامہ ہے، تو دیکھیں اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ سرگودا جو ہے اس کو ایک اسکول آف تھاٹ دبستان کی حیثیت حاصل ہے اردو کے حوالے سے خاص طور پر. اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ سرگودا کا جو ادبی منظرنامہ ہے وہ ایک شاندار ماضی اور تابناک روایت کا حامل ہے، تو اس کی شہر کی بنیاد کے ساتھ ہی یہاں پر یعنی 1903-4 کے ساتھ ہی ادبی خدمات اور ادبی یعنی کہہ لیں کہ ادبی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا. اور سرگودا اسکول آف تھاٹ کی جو ادبی خدمات ہیں ان کے لیے تو ایک پوری نشست بھی شاید ہم رکھیں تو وہ کافی نہیں ہوگی، کئی نشستیں درکار ہوں گی. البتہ اس موضوع پر میری ابھی ماضی قریب میں ایک کتاب سرگودا میں اردو ادب کے حوالے سے کتاب میری اس حوالے سے سامنے آئی ہے. تو یونیورسٹی آف سرگودا کے اردو کے بی ایس اردو کے نصاب میں یہ پورا پیپر ہے سرگودا میں اردو ادب. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اس کو ہم مختلف ادوار میں تقسیم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. جیسے سرگودا رائٹرز کلب کے حوالے سے میں نے بات کی کہ اس کے 3 ادوار جو ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، 1988 سے 1995 تک، 1996 سے لے کے اور 2009 تک، اور 9 کے بعد 10 سے لے کے اب تک. یہ 3 بڑے ادوار ہیں، اس پہ میں نے مقالہ بھی لکھا ہوا ہے. اسی طرح سرگودا اسکول آف تھاٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں یا سرگودا کے ادبی منظرنامے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بڑی 100 سالہ روایت، کم از کم ایک 100 سالہ روایت جو ہے وہ بنتی ہے یہاں پر ادبی سرگرمیوں کی اور ادبی خدمات کی. تو اس میں آغاز میں ظاہری بات ہے بڑے اہم لوگوں کا ذکر آتا ہے، اور یہ بھی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن اس میں جوہر نظامی صاحب کا نام بنیادی حیثیت کا حامل ہے، اس میں انور گوئندی صاحب کا نام بڑا اہم ہے، اور اس کے بعد پھر آغا صاحب کا نام ہے، شکیب جلالی کا، یعنی اردو جدید غزل کے جو بڑے نام ہیں، چند بڑے نام ہیں، تو پہلی فہرست میں شکیب جلالی کا نام آتا ہے. اس پہ بھی ایک الگ سے گفتگو کی ضرورت ہے. البتہ اس کے علاوہ ڈاکٹر وزیر آغا ہیں، غلام جیلانی اصغر صاحب ہیں. یعنی اردو انشائیے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو غلام جیلانی اصغر صاحب کا بہت بڑا ایک نام ہے. انور سدید صاحب ہیں، ایک یعنی صف اول کے ہمارے محققین اور اردو کے جو ناقدین ہیں اس میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور خاص طور پہ سرگودا کی نمائندگی کے حوالے سے بھی. پھر سجاد نقوی صاحب ہیں، ریاض شاد صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں. میں معذرت اگر میں کچھ نام بھول جاؤں کیونکہ یہاں صرف بے شمار نمائندہ نام. تو 70 تک آپ دیکھتے ہیں، 1970 تک یہ ایک سلسلہ چلتا ہے، اور پھر 70 کے بعد نئے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، جس میں پروفیسر یوسف خالد صاحب ہیں، ممتاز عارف صاحب ہیں، آصف راز صاحب ہیں، ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب ہیں، محمود اسیر صاحب ہیں، اخلاق عاطف صاحب ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں. تو 80s 90s میں 70s 80s میں دیکھتے ہیں یہ لوگ سامنے آتے ہیں. اور پھر 90s میں آپ دیکھیں پھر جو ہے وہ عابد سیال صاحب ہیں، نجمہ منصور صاحبہ ہیں، اس کے بعد ذوالفقار احسن صاحب ہیں، صفدر رضا صفی صاحب ہیں، اور اس کے بعد طارق حبیب صاحب ہیں، پروفیسر طارق حبیب صاحب. ان کا بڑا اہم کام ہے، یوسفیات کے حوالے سے آپ دیکھ لیں اور دیگر راشد کے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو وہ ایک بڑا نام ہے. اور اسی طرح پھر بعد میں میرے جیسے کئی مسافر بھی اس قافلے کا حصہ بنے ہیں. تو یہ ایک بڑا شاندار اور تابناک ایک ماضی ہے جس پہ کہ پورا پی ایچ ڈی کا کام ہو سکتا ہے. پھر سرگودا کے ادبی خدمات کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جدید رجحانات اردو ادب میں سامنے آئے اس میں سرگودا رائٹرز کلب نے یعنی کلاسیکی روایت کے ساتھ ساتھ جو جدید رجحانات تھے اس میں بنیادی حیثیت کا جو کام ہے وہ سرگودا سے ہوا ہے. چاہے جدید تنقید ہے، چاہے جدید نظم ہے، چاہے جدید انشائیہ ہے. تو ان تمام کے حوالوں سے اگر آپ دیکھیں گے، پھر غزل کے حوالے سے جیسا کہ میں نے شکیب جلالی کے حوالے سے بات کی، نصرت چودھری صاحب کا نام بڑا اہم ہے. تو یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس میں ظاہری بات ہے بنیادی جو سب سے زیادہ فکری حصہ ہے وہ تو ڈاکٹر وزیر آغا کا ہے، لیکن باقی تمام لوگوں کا کام بھی اپنی اپنی سطح پہ بڑا اہم ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر حوالے سے سرگودا اسکول آف تھاٹ نے نہایت اہم کردار ادا کیا ہے اردو زبان و ادب کے حوالے سے. اس کا سر ضمنی کہ موجودہ ابھی سینیریو میں اگر مختصراً آپ بتائیں کہ جو پیس یا جو بڑے بڑے کام ابھی آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ سے جو ان پٹ رہا ہے سرگودا دبستان سرگودا کا، اس کو دیکھتے ہوئے کیا ابھی جو موجودہ پیس ہے اس سے آپ مطمئن ہیں، یا ابھی موجودہ جو سچویشن یا سینیریو کی اگر ہم بات کریں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ مختصراً یہ بتائیے گا. دیکھیں ہر یعنی جو ایک عرصہ ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے
اس کے گزرنے کے ساتھ چیزوں میں فرق تو آتا ہے. ایک نسل کا یا ایک دور کا ایک اپنا تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے اور ہر شخصیت کا ایک اپنا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو جیسے ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کا یا دیگر شخصیات کا جو میں نے نام لیا اس سطح کا کام تو اس وقت نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال سرگودا میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کئی لوگ کام کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کا کام سامنے آ رہا ہے اور کچھ لوگوں کا کام سامنے نہیں آ رہا، اور مضافات میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، بڑے اچھے شعر کہے جا رہے ہیں اور تحقیقی و تنقیدی کام بھی بڑا اچھا ہو رہا ہے. اسی طرح شہر سرگودا کے حوالے سے بھی اگر آپ بات کریں تو یہاں بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے. یونیورسٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، سرگودا شہر میں جو ادبی حلقے کام کر رہے ہیں یا جو نوجوان شعر کہہ رہے ہیں یا جو کتابیں سامنے آ رہی ہیں، مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی اوراق ایک نمائندہ رسالہ ہمارا رہا ہے، تو اوراق نے جو اس خطے کی فکر تھی اس کو پوری دنیا تک پہنچایا، سرگودا اسکول آف تھاٹ کو، اور نئے جو تناظر اور رجحانات ہیں ان کو متعارف کروایا. تو اس پر بھی کام ہوا ہے، اور آگ کے حوالے سے یعنی اثر نو اس کو زندہ کرنے کی اس دور میں ایک کوشش کی گئی ہے کہ وہ چیزیں سامنے آئیں. اسی طرح شہر آشوب کے حوالے سے کام ہوا ہے، بہت بنیادی نوعیت کا کام ہوا ہے جو کہ پاکستان اور انڈیا میں پہلے نہیں ہوا. تو اسی طرح آپ کا یوسفی پہ مشتاق احمد یوسفی پہ بڑا بنیادی نوعیت کا کام ہوا ہے، وہ بھی سرگودا سے ہوا ہے. اسی طرح نثری نظم پہ بڑا بنیادی نوعیت کا کام ہوا ہے، وہ بھی سرگودا سے ہوا ہے. اس کے علاوہ شکیب جلالی کو یعنی دریافت کرنے کے حوالے سے جو بنیادی نوعیت کا کام ہے وہ بھی سرگودا سے ہوا ہے. تو بہت سارے ایسے کام اب بھی یعنی 21ویں صدی میں سرگودا میں ہوئے ہیں. افسانے کے حوالے سے ہوا ہے، انشائیے کے حوالے سے ہوا ہے، دیگر اصناف کے حوالے سے ہوا ہے. یعنی یہ تو ہے تنقیدی اور تحقیقی. اور اب آپ تخلیقی سطح پہ آ جائیں تو تخلیقی سطح پہ آپ دیکھیں کہ نثری نظم کی جو پہلی باقاعدہ کلیات ہے خواتین کے حوالے سے وہ بھی نجمہ منصور صاحبہ کی ہے، وہ بھی ان کا تعلق بھی سرگودا سے ہے. تو اس طرح سے بہت سے کام ابھی بھی ایسے ہیں جو بڑے معیاری ہیں اور بنیادی نوعیت کے ہیں جو سرگودا سے ہو رہے ہیں. اسی طرح سینئرز میں سے اگر آپ دیکھیں تو ممتاز عارف صاحب ہیں، پروفیسر یوسف خالد صاحب ہیں، آصف راز صاحب کا ایک بڑا اہم کام جو ٹی وی پہ بھی اس کا ذکر ہوا، لاوارث مصرے کے حوالے سے ان کی کتاب آئی جس میں انہوں نے بہت سا تحقیقی کام وہ سامنے لے کے آئے ہیں. یہ وہ سارے کام ہیں جو میں جزوی طور پہ آپ کو یعنی کہ بتا رہا ہوں، اجلت میں کہہ لیں، ٹائم کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ورنہ اور بہت سا کام سینئرز کی طرف سے بھی آیا ہے اور نئے لکھنے والوں کی طرف سے بھی آیا ہے. ماشاءاللہ. اچھا سر، جیسے شروع میں نے عرض کی تھی کہ کچھ تلخ و شیریں سوالات ہوں گے، لیکن آپ سامنے بیٹھے ہوں تو تلخ ہوا نہیں جا سکتا، تو کھٹا میٹھا کر کے کچھ سوالات، ایک دو سوالات میرے ہیں. تو وہ یہ ہیں کہ ابھی حال ہی میں آپ دیکھیے کہ سرگودا میں الف اردو، وہ ہمارے کو تقریباً ہم نام بھی ہیں، ہمارا بھی الف بے اسٹوڈیو ہے، تو وہ الف اردو والوں نے سرگودا آرٹس کاؤنسل جو ہے ان کے اشتراک سے ایک مشاعرہ کروایا، اور اس میں ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی مجھے. تو جب میں نے پوسٹر دیکھا، بڑے بڑے نام سرگودا میں آ جائیں تو ویسے ہی وہ ان کی قدموں کی برکت سے ہی ماشاءاللہ ادب پھوٹنے لگتا ہے. افتخار عارف صاحب کا نام میں نے اس میں دیکھا، عباس تابش صاحب کا نام دیکھا، اور پھر اگرچہ وہ ہمارے سرگودا کے ہی ہیں لیکن سرگودا کو جس سطح پر لے گئے یا تعارف جس سطح پر وسیع شاہ صاحب نے کروا دیا، تو وہ اس سے بھی ہمیں بڑا پراؤڈ فیل ہوتا، اور بہت سارے بڑے بڑے نام اس کے اندر تشریف لائے. لیکن وہ اس مشاعرے کے بعد سے، اس سے پہلے تو بہت کم ہی تھا، لیکن اس کے بعد سے کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، کچھ کانسپریسی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر دیکھنے میں آ رہی ہے. اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو سرگودا رائٹرز کلب ہے انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ یہ کس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ تنازع چل رہا ہے اس مشاعرے کو لے کر، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کیجیے. اور پھر دوسرا حصہ سوال کا یہ ہو جائے گا کہ جو سرگودا رائٹرز کلب جو ہے وہ انہوں نے کس بنا پہ شرکت نہیں کی. دیکھیں یہ نا بڑا اہم سوال ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا کا یہ بڑا اہم ترین یا کرنٹ ایشو جسے آپ کہہ لیں کہ اس طرح سے یہ سرگودا اسکول آف تھاٹ اور اس خطے کے حوالے سے بلکہ پورے ملک میں یہ ڈسکس ہوا ہے اور ہو رہا ہے. عباس شاہ صاحب جی، ہیں، فرحت وہ عباس شاہ صاحب نے، ہیں، عائشہ مسعود ملک صاحبہ نے، اور دیگر بہت سے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے اور بڑی کھل کے بات کی ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو میری بڑی توجہ سے یہ بات آپ بھی اور میرے سامعین اور ناظرین بھی سنیں کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ اس وقت اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں اور غصے ہو رہے ہیں، جذباتی ہو رہے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو پوری بات کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، نہ وہ سرگودا رائٹرز کلب کو پوری طرح جانتے ہیں، اس کی خدمات اور کردار سے بھی آگاہ نہیں ہیں، اور یہ جو مشاعرہ ہوا اور اس میں یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی، اس صورتحال سے بھی وہ پوری طرح آگاہ نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یہ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ 30 دسمبر 2024 کو سرگودا رائٹرز کلب کی تنظیم نو کی گئی جی۔ اس سے پہلے غیر فعال تھا 2 سال سے سرگودا رائٹرز کلب۔ تو ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ وہ سر منڈواتے ہی اولے پڑے، ایک محاورہ ہے۔ تو جو ہی ہم نے اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے تنظیم نو کی، مجھے سیکٹری بنایا گیا، ممتاز عارف صاحب سرپرست ہیں، یوسف خالد صاحب صدر ہیں، اور دیگر مجلس عملہ کے اراکین ہیں جس میں ڈاکٹر شفیق آصف صاحب ہیں، ذوالفقار احسن صاحب ہیں، انفارمیشن سیکٹری ذوالفقار احسن صاحب ہیں، نجمہ منصور صاحبہ مجلس عملہ میں ہیں، ڈاکٹر آصف راز صاحب ہیں، ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب ہیں، منزہ انور گویندی صاحبہ ہیں، یعنی بہت سے لوگ یعنی اس کا حصہ ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ادھر سے رائٹرز کلب کی تنظیمیں نو ہوئی، ادھر سے یہ مشاعرہ اناؤنس ہوا الف اردو جو تنظیم ہے اس کے حوالے سے۔ اچھا، ہم میں سے اکثر لوگ مجھ سمیت اس تنظیم سے کوئی زیادہ واقف نہیں تھے، نہ اس کے منتظمین سے واقف تھے۔ تو پہلی بات میں یہاں یہ سرگودا رائٹرز کلب کی طرف سے کلیئر کرتا جاؤں آفیشلی کہ ہمارا الف اردو جو ادبی تنظیم ہے، یا بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کے جو بانی ہیں یا سرپرست ہیں وہ ڈاکٹر وقار خان صاحب کوئی شخصیت ہیں، اب ان دنوں میں وہ سرگودا میں ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کی ادبی تنظیم بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور سرگودا کے اندر صرف وہ نہیں، کوئی بھی ادبی تنظیم ادبی سرگرمی کرے، کوئی ثقافتی سرگرمی کرے، ادبی تنظیم کیا کوئی بھی ادارہ، تو ہم اس کو ہمیشہ پروموٹ کرتے ہیں اور بلا معاوضہ ہم اس میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ سرگودا رائٹرز کلب کا یعنی کہ ایک اعزاز ہے اور اختصاص ہے۔ اچھا، اب دوسری بات اس کے بعد میں یہ کروں گا کہ ہم سے سرگودا کے کئی جو شاعر تھے اور مضافات کے، انہوں نے رابطہ کیا کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ سرگودا آرٹس کونسل کے تعاون سے یا اشتراک یا ان کی شراکت داری سے ایک پروگرام ہو رہا ہے سرگودا کے اندر، تو اس میں سرگودا کے جو مقامی یا مضافاتی شعراء ہیں ان کی نمائندگی کی کیا صورتحال ہے۔ تو ہم نے آغاز میں تو اس پہ خاموشی اختیار کی اور دوستوں سے بھی کہا کہ آپ خاموش رہیں، ایک سلسلہ ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا ایک ادبی تنظیم ایک کام کر رہی ہے۔ اب اس میں بنیادی طور پر جو ہمارا شکوہ یا تحفظات ہیں وہ سرگودا آرٹس کونسل سے ہیں کہ سرگودا آرٹس کونسل نے مس ہینڈل کیا ہے اس ایونٹ کو، ٹیکنیکلی مس ہینڈل کیا ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گا اور دوست اس چیز کو سمجھیں کہ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے یعنی ہم یہ چاہتے تھے، ہمارا موقف یہ تھا کہ سرگودا آرٹس کونسل جو بھی ایونٹ کروائے یا اس میں شراکت داری اس کی ہو، تو وہاں پر جو مقامی نمائندہ شعراء ہیں شہر سے اور مضافات سے، ان کی نمائندگی ضرور ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیٹھک کا بھی تو قیام میں عمل میں ہے، اور وہاں پہ میرا خیال اور میں نے ویسے سنا ہے، میں ابھی اس پہ کنفرم نہیں ہوں، معلومات میں لے رہا ہوں کہ شاید اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اگر سرگودا میں وہ آرٹس کونسل میں ادبی بیٹھک کو اگر ختم کیا گیا، میں بتا رہا ہوں دوبارہ کہ مجھے کنفرم نہیں ہے، کسی دوست نے مجھے آج ہی یہاں اسٹوڈیو میں آتے ہوئے اطلاع دی ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ادیبوں کے لیے جو بیٹھنے کی جگہ ہے کسی بھی شہر میں، اس کو بحال رہنا چاہیے اور اس کو قائم رہنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جہاں بھی ہو، یہ نہیں صرف سرگودا کی بات نہیں، یہ بھی میں کلیئر کر رہا ہوں، جس بھی شہر میں ہو، ملتان میں ہو، لیا میں ہو، مظفر گڑھ میں ہو، کہیں بھی ہو، وہاں پر نمائندہ شعراء جو مقامی ہیں ان کی ایک مناسب نمائندگی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں اس سے مراد کیا ہے، میں یہ بھی واضح کر دوں، مثلا یہ نہیں کہ اگر آپ 20 شاعروں کا مشاعرہ ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ 18 آپ مقامی پڑھا دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ مثال کے طور پر 20 شاعروں پر مشتمل ایک مشاعرہ کروا رہے ہیں تو اس میں 5 لوگ کم از کم
آپ مقامی رکھیں، باقی آپ اپنی مرضی سے مضافات سے مہمان بلا لیں یا کچھ، تو بہرحال مقامی لوگوں کا اور مضافات سے تعلق رکھنے والوں کی جو نمائندگی ہے اس کا بطور خاص آرٹس کونسل کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک سرکاری اور مشترکہ ادارہ ہے، وہ سب کا ادارہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آرٹس کونسل جس شہر میں بھی بنتی ہے وہ اس مقامی شہر کے ٹیلنٹ اور آرٹ کو سامنے لانے کے لیے ہوتی ہے۔ پرائمری فریضہ یہ ہے کہ وہ ان کو بھی سامنے لے کے آئے، دیگر لوگوں کو بھی بے شک لائیں، مہمان قابل احترام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب سرکاری سطح پہ ایک کام ہو رہا ہے تو اسے میرٹ پہ ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ تھی کہ ہمارا موقف یہ تھا کہ سرکاری ادارے کو کسی ادبی سیاست کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، بالکل ادبی گروہ کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی ایک خاص ادبی فکر رکھنے والے اور شعری مزاج رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو ادبی سیاست کے حوالے سے گروہ بندی ہے، تو ان کی اکثریت یہاں پر اس مشاعرے میں آ رہی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ پبلک جو ادارہ ہے، جو سرکاری ادارہ ہے، اس کو متنازع نہ بنایا جائے اور اس شہر کی ادبی فضا کو خراب نہ کیا جائے۔ تو یہ موقف تھا ہمارا، یہ تحفظات ہمارے آرٹس کونسل کے ساتھ تھے، کسی تنظیم کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو سرگودا رائٹرز کلب سب کے لیے سانجھی تنظیم ہے، سب کے لیے ہمارے پاس محبت ہے، خلوص ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے یہ ہمارے کچھ تحفظات تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرگودا آرٹس کونسل کا ایک انتظامی ڈھانچہ ہے اور اس کے بعد ایک بورڈ آف گورنرز بنا ہوا ہے جس میں 2 ادیب بھی شامل، ہر آرٹ سے فن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی موسیقی سے، ڈرامے سے، اسی طرح ادب سے بھی 2 شخصیات ہماری نمائندہ ہیں، جس میں ڈاکٹر شاعری کی طرف سے ہو جائیں گے، ادب کی طرف سے، جی جس میں ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب ہیں اور نجمہ منصور صاحبہ۔ اب مسئلہ یہ ہے، آپ حیران ہوں گے کہ ان سے بھی مشورہ نہیں کیا گیا، ان سے بھی اس موضوع پر مشاورت نہیں کی گئی اور اس پروگرام کو فائنل کیا گیا، انہیں بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو یہ وہ فاؤلز ہیں جو سرگودا آرٹس کونسل نے اس کو مس ہینڈل کیا، جس کی وجہ سے یہ مسائل آئے اور اس سطح کا یہ پروگرام نہیں ہو سکا جس سطح کا یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اب یہ سارے تحفظات تھے جن کی جو سرگودا رائٹرز کلب کے ذہن میں تھے، لیکن پھر بھی سرگودا رائٹرز کلب نے مضافات کے اور شہر کے ادیبوں کے بار بار کہنے کے بعد بھی اپنی کوئی پالیسی جاری نہیں کی۔ اچھا، اب دیکھیں کہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ سرگودا رائٹرز کلب نے اس مشاعرے کا بائیکاٹ نہیں کیا، ٹیکنیکلی یہ لفظ بھی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بحث ہے، ہم نے شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بائیکاٹ ایک اور چیز ہے، وہ پھر ایک کمپین ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو روکتے، ہم لوگوں کو منع کرتے، شرکاء کو منع کرتے، شاعروں کو۔ آپ اندازہ کریں کہ اس مشاعرے میں میرے اپنے اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے، صرف شرکاء میں نہیں، سامعین میں نہیں، پڑھنے والوں میں بھی وہ شامل تھے، یعنی بطور شاعر بھی۔ ارشد صاحب اس میں موجود تھے، ارشد محمود، جی ارشد صاحب ہیں، اور وہ میرے شاگرد نہیں ہیں، لیکن مقامی شاعروں کی بات کروں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثریت ایسی تھی مقامی شعراء کی جو یہ چاہتے تھے کہ ہم اس میں شرکت نہ کریں اور رائٹرز کلب اس کو اعلان اس کا کرے، لیکن ہم نے پھر بھی بائیکاٹ کا اعلان نہیں کیا۔ اب سرگودا رائٹرز کلب نے جو شعراء اور ادباء کی اکثریت کی رائے تھی اس کی تائید کی ہے۔ سرگودا کے جو اکثر ان کی نمائندگی کرتے ہوئے جو انفرادی جو ان کی رائے تھی اس مشاعرے کو جس انداز میں یہ لوگ کنڈکٹ کر رہے تھے، اس پہ ان کو اختلاف تھا اور وہ چاہتے تھے کہ رائٹرز کلب اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ اس سرگرمی کو خراب نہ کیا جائے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا کی جائے، اور ادھر سے سرگودا کے مقامی اور مضافاتی ادیبوں کی جو رائے تھی اس کا بھی احترام ضروری تھا، اس لیے پھر ہم نے یہ اعلان کیا۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی شاید نہ ہوتا، ایک اور مس ہینڈلنگ جو ہوئی سرگودا آرٹس کونسل کی طرف سے، سرگودا آرٹس کونسل نے یہ کیا کہ 1-2 روز پہلے مقامی جو شاعر تھے ان کو دعوت نامہ دینا شروع کر دیا بطور سامع، یا بطور شاعر نہیں، بطور سامع، یعنی اب آپ کو بھی یہ فیس سیونگ کے لیے انہوں نے کیا یا جس وجہ سے بھی، لیکن انہوں نے یہ بھی ایک، میں اس کو اب آسان سادگی کہوں گا کہ یہ انہوں نے کیا، انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ ٹھیک ہے ایک ایونٹ انہوں نے 1 دن پہلے بطور سامع سینئرز شعراء کو کہا کہ جی آپ، تو ان کو یہ بات، اب جب یہ بات ہوئی
تو پھر مقامی اور مضافاتی شعراء کی طرف سے اصرار بڑھا کہ آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے. اگر آپ اس میں شامل ہوں گے تو پھر یہ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے. تو اب یہاں پہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اصرار بڑھا اور دباؤ آیا کہ آپ اعلان کریں کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ پالیسی دیں کیس کا. تو پھر ہم نے اعلان بائیکاٹ کا پھر بھی نہیں کیا. ہم نے یہ اعلان کیا کہ جس طرح سے یہ ایونٹ منعقد کیا گیا ہے, مس ہینڈل کیا ہے سرگودا آرٹس کونسل نے, اور جس انداز سے دعوت دی جا رہی ہے اب آخری دن, تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے, اس لیے ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے. تو یہ ہمارا موقع, یعنی شرکت سے ہم نے جو ہے وہ انکار کیا. ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا, ہم نے کسی کو روکا نہیں کہ آپ اس میں نہ جائیں. چلیے, ایک تو سر سوشل میڈیا پہ تو ہمیں نظر آ گیا کہ جس انداز میں ظاہر ہے جو رائٹرز کلب کا آفیشیل اکاؤنٹ ہوگا اس پہ یا جو عہدیداران ہیں انہوں نے اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اس حوالے سے رائے دی ہوگی. ایک جو باضابطہ کوئی بھی اقدام ہوتا ہے اس حوالے سے, وہ آپ نے لیا ہے, یا مستقبل میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ ان چیزوں کو مستقبل میں کم کرنے کے لیے, روکنے کے لیے کیا لاہ عمل ہوگا رائٹرز کلب کا؟ دیکھیں زبیر صاحب, جو ایک ادبی تنظیم یا ادیب ہوتے ہیں وہ تو اپنے الفاظ اور آواز کے ذریعے ہی اپنا موقف پہنچا سکتے ہیں. تو دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ الف اردو جو تنظیم ہے اس کے حوالے سے میں نے واضح کیا کہ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں, لیکن ایک چیز میں یہاں ضرور واضح کرنا چاہوں گا کہ اس مشاعرے میں ماشاءاللہ جو لوگ آئے وہ سینئر تھے, اور اس کو ایک سلیقے سے دیکھیں. ادبی جو تنظیمیں ہیں وہ ادبی اقدار اور ادبی روایات کی پاسدار ہوتی ہیں, محافظ ہوتی ہیں, وہ ان کو ساتھ لے کے چلتی ہیں. اب یہ ایک ہماری ادبی روایت ہے کہ آپ کہیں بھی مشاعرہ کریں کسی بھی شہر میں تو اس علاقے کے خطے کے سینئر شاعر کو وہاں پر آپ صدارت دیں, عزت دیں. سینئرز کے اور مقامی لوگوں کے آنے سے اس کی کامیابی میں اضافہ ہوتا ہے, تقریب کی زینت وہ لوگ بنتے ہیں, وہ خدا نخواستہ بوجھ یا رکاوٹ نہیں ہوتے. تو میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ وہاں کے تمام لوگوں کو بلا لیں, لیکن یہ ایک ہماری ادبی روایت رہی ہے اور خوبصورت روایت ہے کہ آپ لوگوں کو جس خطے میں جا رہے ہیں انہیں بھی عزت دیں, انہیں اون کریں جنہوں نے آپ کو سننے آنا ہے, اور سنانے والوں کو بھی ذرا مزاج تو پتا چلے کہ بھئی ادھر کا مزاج کیا اور کیا, ایک پارٹیسپیشن فیل ہو کہ ہم بھی اس کا حصہ ہیں, اس خطے کو بھی پتا چلے. تو کچھ اس نوعیت کے حقوق بھی ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں 10 سال میں بھی سرگودا رائٹرز کلب کا سیکرٹری رہا ہوں, 3 سال میں حلقہ ارباب ذوق کا مجلس عاملہ کا ممبر رہا ہوں, اسالیب نشست دیگر تنظیموں کی ایگزیکٹو باڈی میں شامل ہوں. تو ہم بھی چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں. تو کچھ چیزیں اس کی بنیادی اصول ہوتی ہیں, کامن مینرز میں ہوتی ہیں, شامل ہوتی ہیں, تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو لہٰذا میں یہ گزارش کروں گا ادبی تنظیموں سے کہ ان باتوں کا اور ان آداب کا آپ خیال رکھیں. اور ایک اور شگفتگی کے طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ میں نے 25 سال سے میں مشاعرے سن رہا ہوں, تو میں نے پہلی بار یہ دیکھا کہ کسی ادبی یعنی تقریب یا مشاعرے میں متمنی شرکت بھی وہی ہوں اور مہمان خصوصی بھی وہی ہوں. تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ اپنا ایک تاثر رکھتی ہیں. بالکل ظاہر ہے سینئرز کو دیکھتے ہوئے وہ جو جونیئرز ہیں نئے آنے والے ہیں انہوں نے سیکھنا ہے. تو ادبی تنظیموں نے ہی ان روایات کو آگے لے کے بڑھنا ہے. اچھا سر, اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے, وہ جنرل ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں مقامی جو شعراء ہیں ان کو اس طرح کا اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ان کو اعتراض بھی ہوتا ہے یا ان کے کچھ تحفظات بھی ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو مضافاتی شعراء ہیں یا ادیب ہیں ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں اس حوالے سے کہ ان کو جو مرکزی دھارا ہے, چاہے وہ اس شہر یا اس قصبے یا اس صوبے کی سطح پہ کوئی ہو رہا ہو یا پھر ظاہر ملکی سطح کے اوپر ہو رہا ہو, تو ان کو بھی گلہ یہ رہتا ہے کہ جو مضافاتی ہیں مقامی جو شہر میں قریب ہیں جو ایکسیسیبل جن کے لیے ایکسیسیبلٹی ہے وہ تو پہنچ جاتے ہیں یا ان کو بلا لیا جاتا ہے. مضافات والے جو ہیں, میں بالکل آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں اور یہ بڑا اہم سوال ہے مضافات کے حوالے سے, میں اس پہ بھی آتا ہوں. ایک میں گزارش کروں, پچھلے سوال میں آپ نے پالیسی کا پوچھا, تو پالیسی کے حوالے سے ہماری یہی پالیسی ہے کہ ہم سرگودا رائٹرز کلب کی انتظامیہ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ ان چیزوں کو اچھے انداز سے لے کے چلیں, ورنہ یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے یہ ادبی اور ثقافتی فضا کے لیے مناسب نہیں ہے.
تو دوسرا میں نے بتایا کہ جو شعراء ہیں، مقامی جو شعراء ہیں سینئر، اس سے مراد اس شہر کے شعراء نہیں ہیں، اس خطے کے جو شعراء ہیں، مضافات سے دیکھ لیں. جیسے اب یہ مشاعرہ ہوا تو یہاں پر مقامی شعراء میں بڑے بڑے، اگر آپ شہر کے شاعروں کو چھوڑ بھی دیں تو یہاں پر معین نظامی جیسے لوگ اس خطے سے وابستہ ہیں، افضل گوہر صاحب ہیں، ہمارے فاروق لودھی صاحب ہیں، سینئر لوگ خوشاب سے، ہمارے اقبال ندیم صاحب ہیں، ہمارے اسد امان صاحب ہیں، ہمارے دیگر لوگ ہیں. میں سب کے نام تو ابھی نہیں، جو بڑے لوگ ہیں تو ان کو بلایا جا سکتا تھا. اور میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ چاہے ہمارے مقامی شعراء ہیں شہر سے جن کا تعلق ہے یا مضافاتی، یہ میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی مشاعرہ پڑھنے کے محتاج نہیں ہیں. اب جس سطح پہ ہیں ان کا 40-50 سالہ ادبی کیریئر ہے، تو یہ کسی ایک نشست کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ایک اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. تو اب آپ نے بات کی مضافات کے شعراء کی، تو یہ بڑا ہی ایک اور اہم سوال ہے جو آپ نے کہا تھا ایک سنسنی خیز ایک سلسلہ ہے. دیکھیں مضافات کے شعراء، یہ بات درست ہے، میں اس بات سے متفق ہوں کہ ان کو ان کے تحفظات جائز ہیں کافی حد تک. اکثر ان کو مرکزی دھارے میں، چاہے وہ قومی دھارا ہو، وہاں پر بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور جو ڈوینل سطح پہ جو ادبی تقریبات یا ادارے ہیں وہ بھی ان سے جو ہے وہ اس سطح کا سلوک نہیں کرتے یا وہ رسپیکٹ نہیں دیتے جس کے وہ حقدار ہیں. اس سے میں متفق ہوں. لیکن اب یہاں اس سے اگلا ایک سوال ہے کہ میں اگر مقامی سطح کی بات کروں یا قومی سطح کی بات کروں تو دیکھیں ایک ادبی تنظیم جو ہے، مثلا سرگودا رائٹرز کلب جو ہے، اس نے اپنے قیام کے ساتھ ہی ہمیشہ مضافات کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھا ہے، عزت دی ہے، اور پوری کوشش کی ہے کہ مضافات کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. اور میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ مضافات کے جتنے لوگ ہیں، جس میں میں اگر نام لینا شروع کر دوں، پورے ملک سے کیا کی تو بات ایک الگ ہے، مضافات کے لوگ بھی گننے میں نہیں آتے. سعید دوشی ہیں، افضل گوہر ہیں، اقبال ندیم ہیں، جاوید آغا صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ فاروق لودھی صاحب ہیں، شکیل عاطر صاحب ہیں، ظہیر باقر بلوچ صاحب ہیں، مظہر نیازی صاحب ہیں، اسد امان صاحب ہیں، نصرت عارفین صاحب ہیں. اس کے علاوہ اصغر شامی صاحب تھے ادھر سے، اور جو لوگ ہیں نئے بھی، یہ تو میں نے سینئرز کے ابھی نام لیے ہیں. یہ تمام لوگ ایسے لوگ ہیں جو سرگودا رائٹرز کلب کی سرگرمیوں میں، تقاریب میں، مشاعروں میں شریک ہوتے رہے ہیں، اور اس کا دستاویزی ثبوت موجود ہے. ماضی قریب میں بھی ہوئے ہیں اور اس سے پہلے تو بہت زیادہ ہوئے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہیں پہ اس میں غفلت بھی ہو گئی ہو، میں یہ نہیں کہتا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ادبی تنظیم جو ہے وہ تو ایک حد تک ہی لوگوں کو شامل کر سکتی ہے یا ان کے اعزاز میں بلا کے تقاریب کر سکتی ہے. یہاں پر بھی ٹیکنیکلی جو ہمارے دوست ہیں نا، وہ بات کو نہیں سمجھ رہے، انہوں نے باتوں کو مکس کر دیا ہے. دیکھیں جو سرگودا آرٹس کونسل کے کرنے کے کام ہیں وہ سرگودا رائٹرز کلب سے آپ ڈیمانڈ نہ کریں. سرگودا رائٹرز کلب تو خود ایک تنظیم ہے، اس کے کیا، ایک ادبی تنظیم کے کیا وسائل ہوتے ہیں، مالی وسائل دیکھ لیں یا کچھ. ہمارے پاس تو کوئی ڈھنگ کی بیٹھنے کی جگہ بھی اپنی نہیں ہوتی جب تک کوئی ادارہ ہمیں سپانسر نہیں کرتا، آرٹس کونسل یا کچھ. تو ادبی تنظیم کی جو خدمات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ وہ ایک ادبی ماحول اور اس تسلسل کو برقرار رکھیں. جو مضافات کے لوگوں کو بلانے کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ تو سرگودا آرٹس کونسل کی ہے، کیونکہ وہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے اور اس نے لوگوں کو بلانا ہے اور نمائندگی دینی ہے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اور ہم کرتے رہیں اور آئندہ مزید بہتر کوشش کریں گے. اگر مضافات میں سے کسی دوست کا دل ہماری وجہ سے دکھا ہے تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا حصہ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھیے کہ جو کام سرگودا آرٹس کونسل کے کرنے کے ہیں، جو ضلعی انتظامیہ کے کرنے کے ہیں، جو ڈوینل انتظامیہ کے کرنے کے ہیں، وہ آپ ایک تنظیم سے ڈیمانڈ اس کی نہ کریں. تو سرگودا آرٹس کونسل کو چاہیے کہ وہ پورے ڈویژن کو نمائندگی دے، وہ مضافات کو نمائندگی دے، وہ تحصیلوں کو نمائندگی دے، وہ اضلاع کو نمائندگی دے. میں یہاں مطالبہ کروں گا کہ ان کو نمائندگی ملنی چاہیے. ہم نے تو جب بھی فہرست بنا کے دی ہے، اگر ہم سے کسی نے کہا ہے، اگر کہا ہے، اول تو ہم سے پوچھتا کوئی نہیں، اپنی مرضی سے یہ لوگ کام کرتے ہیں. لیکن اگر ہم سے جب پوچھا گیا ہے، میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تحصیل کے لوگوں کے جتنی تحصیلیں تھیں، ہم جتنے اضلاع تھے، جتنے ڈویژن کے لوگ تھے، ان کے نام لکھ کے دیے. اب میں آپ کو ایک یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں آگے سے جواب کیا ملتا تھا. وہ جی آپ نے اتنی لمبی فہرست دے دی ہے، اتنا تو بجٹ ہی نہیں ہے، اتنا تو انتظام نہیں
نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، جو ایک روایتی بہانے ہوتے ہیں. تو مضافات کے لوگ ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن وہ اس بات کو ٹیکنیکلی تھوڑا سا سمجھیں کہ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ان کو عزت دی جائے، ان کے لیے آواز اٹھائی ہے، ان کے موقف کی تائید کی ہے. لیکن جو سرگودا آرٹس کونسل کی ذمہ داریاں ہیں وہ سرگودا رائٹرز کلب کے کھاتے میں نہ ڈالی جائیں. یہ تو اس ضلعی ڈویژنل انتظامیہ اور بلکہ میں آج سرگودا آرٹس کونسل سے یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ جتنے مضافات کے لوگ ہیں ان کی باقاعدہ فہرست بنا کے اور ان کو ہر بار جتنا اس میں سلسلہ ہو ان کو باقاعدہ نمائندگی دی جائے. یہ قصور یا یہ مسئلہ آرٹس کونسل کے اینڈ پہ ہے، سرگودا رائٹرز کلب کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مضافات سے بلائیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی تقاریب میں بھی بلائیں گے، پہلے بھی بلاتے رہے ہیں. میرے پاس اس کے باقاعدہ دستاویزی ثبوت موجود ہیں. میں 10 سال سیکٹری رہا ہوں، اس میں سب لوگوں کو ہم نے بلایا. ہاں ایک بات ہے کہ اپنی مجبوری کی وجہ سے کوئی نہ آ سکا ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں سرگودا رائٹرز کلب سے وابستہ رہتے ہوئے گورنمنٹ امبالہ مسلم گریجویٹ کالج میں بھی جو تقاریب ہم نے کروائیں، جو فنکشن یا مشاعرے کروائے، ان میں بھی کوشش رہی کہ باہر سے بھی لوگوں کو بلایا جائے، اور سینئرز کے ساتھ ساتھ جونیئر جو نئے لکھنے والے تھے ان میں سے جتنے لوگ آ سکتے تھے. اسی طرح جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نسل نو مشاعرہ سرگودا رائٹرز کلب نے کروایا تھا 16 نومبر 2019 میں، تو پورے ڈویژن سے ہم نے بلایا نوجوانوں کو. وہ اس چیز کی فیس بک بھی گواہ ہے، ساری چیزیں. اس میں خوشاب جوراباد سے بھی تھے، اس میں شاہپور سے ایک نوجوان کو ہی ہم نے صدارت دی، رضا شیرازی ان کا نام ہے، ان کو ہم نے صدارت دی، بالکل نئے لکھنے والے تھے اس وقت. تو اسی طرح حارث بلال تھے، دیگر لوگ، یعنی میں کتنے ازبر سفیر تھے یہاں سے پھلرمان سے. تو ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ ان کو نمائندگی دی ہے اور ہمیں اس کی خوشی ہے. ماشاءاللہ. چلیے سر، یہ تو ہو گیا. دوسرا سوال وہ جیسے آپ نے آخر میں ہلکا سا اس کا ذکر بھی کر دیا، مضافات کے بعد جو نئے لکھنے والے ہیں ان کے بھی گلے رہتے ہیں کہ جی ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اور ظاہر ہے پڑھیں گے نہیں جب ہم سینئرز کو، اساتذہ کو سنائیں گے نہیں، ان کے سامنے سنائیں گے نہیں، تو پھر اصلاح بھی کیسے ہوگی. تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی اور پھر مشاعروں میں انہیں پڑھنے کے جو مواقع ہیں، چلیے رائٹرز کلب تو اپنے تئیں جتنا ہو سکتا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ اکیلا رائٹرز کلب تو سارے کے سارے ادبی اور اس طرح کے ثقافتی مسائل کو نہیں دیکھ سکتا. تو اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے عمومی طور پر نئے لکھنے والوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی یا ان کی پذیرائی، اور ان کو پڑھنے کا موقع جو ہے وہ کم ملتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں دوسروں کی بات یا تحفظات کو سننا چاہیے. اگر مضافات کے دوست یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں توجہ سے، محبت سے ان کی بات سننی چاہیے. اگر نوجوان یہ بات کرتے ہیں تو ہم محبت سے ہمیشہ سنتے آئیں. لیکن میں ایک گزارش کروں، میں نے پہلے بھی کہا کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ جو لوگ نوجوان خاص طور پہ اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سرگودا رائٹرز کلب کو پوری طرح جانتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کی تاریخ سے آگاہ ہیں. تو وہ اب دو طرح کے لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں. ایک وہ ہیں جو پرسنل کوئی مطلب وہ رکھتے ہیں، ناچاکی کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ اس طرح کا کوئی ان کے ذہن میں کوئی بات ہے، کوئی غلط فہمی ہے جی. لیکن دوسرا ایسے لوگ، دو طبقے ہیں، ایک وہ جو پرسنل ہو رہے ہیں اس وقت، اور دوسرے وہ ہیں جو کہ اس سے پوری طرح آگاہ نہیں ہے. وہ بینڈ ویگن تھیوری کے طریقے وہ سارے اس پہ بات کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. سیم 100%. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو پرسنل ہو رہے ہیں اس وقت، ان سے تو گزارش ہی کی جا سکتی ہے کہ مہربانی فرمائیں. پہلے بہت زیادہ جو فضا ہے ملک کی اور صورتحال ہے وہ بڑی کشیدہ اور پیچیدہ ہے، تو کم از کم ادبی اور ثقافتی صورتحال کو نارمل رہنے دیں. اور میرا آج کا انٹرویو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم مل بیٹھ کے محبت سے چلیں. ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی سے. ہم تو خالص ادبی مقاصد کو لے کے چلے ہیں اور خالص ادبی مقاصد کی ہی نمائندگی کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ نوجوان اس موضوع پہ وہ بات کر رہے ہیں جو بالکل نئے ہیں، جو 2022 23 21 میں سامنے آئے ہیں، 20 کے بعد. یعنی کچھ ایسے ہیں جو 15 کے بعد، 2015 کے بعد اس منظرنامے میں، یا 10 کے بعد شامل ہوئے ہیں. تو یہ تو 1988 سے ایک کام چل رہا ہے. اب سب سے پہلی میں بات آپ کو بتاؤں، لطف کی بات ہے کہ سرگودا رائٹرز کلب کا قیام ہی اسی لیے عمل میں آیا تھا کہ نوجوانوں کو ایک مؤثر اور معیاری پلیٹ فارم دیا جائے.
آپ حیران ہوں گے کہ سرگودا رائٹرز کلب بنا ہی اس لیے تھا. پھر 90s اور 2010 تک کی جو 2 دہائیاں یہ اس چیز کی گواہ ہیں کہ کتنے نوجوان جو ہیں وہ یہاں سے تربیت لے کے اور قومی سطح کی خدمات تک وہ لوگ اور معیار تک پہنچے ہیں. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ ساری دہائیاں اس چیز کی گواہ ہیں کہ سرگودا رائٹرز کلب نے جو سب سے زیادہ کام کیا ہے وہ نوجوانوں کے لیے کیا ہے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ نجمہ منصور صاحبہ ہیں، عابد سیال صاحب ہیں، عابد خورشید صاحب ہیں، ذوالفقار احسن صاحب ہیں، عاشر وکیل راؤ صاحب ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں جب یہ 90s میں سرگودا رائٹرز کلب کے اجلاسوں میں شریک ہوتے تھے، صفدر رضا صفی صاحب ہیں، ایون وسیع شاہ صاحب بھی، تو یہ سب لوگ سرگودا رائٹرز کلب کے اجلاسوں میں باقاعدگی سے شریک ہوتے تھے اور ان کو باقاعدہ یہ پلیٹ فارم دیا گیا، اور آج دیکھ لیں کہ یہ پورے ملک میں اردو دنیا میں اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو لطف کی بات بتاؤں کہ 2004 کے آس پاس جب سرگودا 4-5 کی بات ہے، سرگودا رائٹرز کلب میں ہم نے جانا شروع کیا، تو اس وقت ہمارے ہی ایک دوست وقاص قریشی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ جوائنٹ سیکرٹری تھے سرگودا رائٹرز کلب کے، اور یعنی کہ وہ بڑا ایکٹیو کردار ادا کر رہے تھے، اور بھی کئی ہمارے دوست اس وقت تھے. پھر آپ دیکھیں کہ 2009 میں میری جو ایج ہے وہ کوئی 23-24 سال 25 سال سے زیادہ نہیں تھی، تو اس وقت 25 سال کی ایج میں مجھے سرگودا رائٹرز کلب کا سیکرٹری بنا دیا گیا. تو نوجوان کو نمائندگی دی گئی، اس کے ہاتھ میں یہ ساری جو ہے یہ کارروائی اور سارا یہ جو سسٹم ہے دے دیا گیا. تو اس وقت میں نے یہ کام کیا اور 10 سال میں سیکرٹری رہا. ہر سال مجھے دوبارہ یہ ذمہ داری دے دی جاتی تھی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جس وقت 2019 میں نے جو ہے کلب کو بطور سیکرٹری یعنی چھوڑا، تو اس وقت بھی عبداللہ نعیم شاکر کنڈان صاحب کے بیٹے ہیں، ان کو نوجوان ہیں، بالکل نوجوان ہیں، انہیں سیکرٹری بنایا گیا. 2 سال وہ سیکرٹری رہے. اس کے بعد اسامہ منیر کو بنایا گیا، وہ بالکل نوجوان دوستوں میں سے شامل ہیں، میں غالباً 2 سال وہ رہے. اسی طرح میرے ساتھ جو جوائنٹ سیکرٹری تھیں، سیکرٹری جب میں تھا، وہ فرزانہ رمضان تھیں، بالکل نئے لکھنے والوں میں سے تھیں. اور اس کے بعد ثروت عبدالجبار صاحبہ نئے لکھنے والوں میں سے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ عبداللہ نعیم جب بنے سیکرٹری تو انہوں نے جوائنٹ سیکرٹری دائم شرازی کو بنایا، بالکل نئے لکھنے والوں میں سے ہیں، نئے دوستوں میں سے ہیں. اسی طرح جس وقت اسامہ منیر سیکرٹری بنے تو انہوں نے عبد الرحمن کوثر کو، میں تو ثبوت کے ساتھ آپ کے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو عبد الرحمن کوثر ہمارے طالب علم ہیں، ان کو جوائنٹ سیکرٹری بنایا. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ کلب نے تو ہمیشہ نوجوانوں کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے. تمام دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اجلاس میں شرکت کریں، شہر سے بھی، شہر سے باہر دوستوں سے بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ بائی فورس تو کسی کو نہیں لایا جا سکتا، لیکن یہ ایک اوپن پلیٹ فارم ہے. اور نوجوان جو ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا جو سوشل میڈیا پہ بھی بات کر رہے ہیں، وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، تو وہ سرگودا رائٹرز کلب کی خدمات کو مجموعی طور پہ دیکھیں، ادھورا منظرنامہ نہ دیکھیں، پوری صورتحال کو سامنے رکھیں، ہم سے رابطہ کریں، وہ اجلاس میں آئیں، اپنا کلام پڑھیں. انہیں کون روکتا ہے؟ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کئی لوگ اب 90s کی دہائی میں مشرف حسین انجم صاحب ہیں، ماشاءاللہ ان کی نعت میں اور ہمارا بڑا معتبر حوالہ ہے سرگودا کا. تو مشرف حسین انجم صاحب بھی سرگودا رائٹرز کلب سے وابستہ رہے. اس وقت ان کی درجنوں کتابیں ہیں، درجنوں ایوارڈ ماشاءاللہ ان کو مل چکے ہیں. اسی طرح اب نئے لکھنے والوں میں جتنے لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا اور ابھی پڑھ بھی رہے ہیں. مثلاً آپ دیکھ لیں کہ عابدہ نظر صاحبہ ہیں، نسیم شاہانہ صاحبہ ہیں، جنہوں نے مطلب ہے اگرچہ شاید پہلے بھی وہ لوگ لکھ رہے ہوں اور بہت سے لوگ ہیں، لیکن ان کو باقاعدہ پلیٹ فارم دیا جاتا ہے، ان سے شعر سنے جاتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، اگر کوئی گلا شکوہ ہو تو ہم سے ضرور ملیں. ہم سے وہ اجلاس میں ان کے مقاصد یہی ہے کہ وہاں پہ بات کی جا سکتی ہے اچھی طرح سے، بجائے آپ وہ بالکل سوشل میڈیا پہ کی جو خدمات ہیں وہ مضافات کے لیے بھی اور نوجوانوں کے لیے بھی بالکل بے مثال ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم مزید کوشش کریں گے کہ اگر کہیں پہ کوئی گیپ ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم دور کریں. ضرور. اچھا سر، ایک سوال یہ ہے کہ مستقبل کے حوالے سے جیسے سرگودا آرٹس کاؤنسل ہو گئی اور ضلعی انتظامیہ بھی، صرف آرٹس کاؤنسل ہی پروگرامز منعقد نہیں کرواتی، ضلعی انتظامیہ کے ذریعے تمام بھی بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ منعقد ہوتے ہیں. تو اس میں جو ادبی اور ثقافتی جو سرگرمیاں ہیں ان کے توسط سے جو ہو رہی ہیں
ان کو مستقبل میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا انداز ان لوگوں کو اپنانا چاہیے کہ جس میں جو کسی بھی مقامی جو فنکار ہیں یا جو ادبا ہیں، جو شعراء ہیں، ان کی دل آزاری بھی نہ ہو، ان کی نمائندگی بھی ہو اور ایک سموتھ چیز ہو، اس طرح کا دوبارہ سے میس کریٹ نہ ہو؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ضلعی انتظامیہ اور ڈویژنل انتظامیہ کی بھی ادبی اور ثقافتی حوالے سے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ مثال کے طور پر سال نو مشاعرہ ہونا چاہیے، جشن بہاراں پہ ادبی تقریب ہونی چاہیے، پھر اقبال ڈے پہ کوئی ادبی کانفرنس ہونی چاہیے، کوئی ادبی سیمینار ہونا چاہیے جدید ادبی رجحانات پہ، اور قومی اور بین الاقوامی سطح کی کانفرنسز بھی اور مشاعرے بھی ہونے چاہیے جس میں باہر سے ہم سب لوگوں کو بلائیں۔ جتنے ہمارے سینئر ہیں پوری دنیا میں جن کا نام ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ اردو کی خدمت کر رہے ہیں، وہ اردو کے سفیر ہیں، اردو کے نمائندے ہیں۔ ہم سب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور سب کو یہاں آنا بھی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی اور مضافاتی شعراء ہیں اور نوجوان ہیں خاص طور پہ، ان کو نظر انداز نہ کیا جائے، انہیں بھی ایک مناسب نمائندگی جو ہے وہ دی جائے تاکہ ان کے تحفظات بھی دور ہو سکیں۔ تو جو ضلعی اور ڈویژنل انتظامیہ ہے وہ تو، اور بجٹ بھی ہوتے ہیں، وہ ٹیکنیکلی ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں، اس نوعیت کے پروگرام انہیں ضرور کروانے چاہیے، اور ایک فیسٹیول کروانا چاہیے۔ خاص طور پہ سرگودا میں ادبی میلہ ہونا چاہیے۔ آگے 22 فروری یوم سرگودا آ رہا ہے، تو میں یہاں پہ آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے یہ گزارش کروں گا ضلعی انتظامیہ سے، ڈویژنل انتظامیہ سے اور سرگودا آرٹس کونسل سے کہ اس کے حوالے سے ایک ادبی میلہ کروایا جائے، لیکن اس میں جو آپ کے مقامی ادیب ہیں ان کو بھی، اور سرگودا رائٹرز کلب جو کہ ایک نمائندہ تنظیم ہے، اس کو بھی آن بورڈ لیں، اعتماد میں لیں، مشاورت کا حصہ بنائیں۔ تو لیکن ایک بات میں یہاں کرتا چلوں کہ دیکھیں، ضلعی انتظامیہ اور ڈویژنل انتظامیہ کے اور بھی بہت سے کام اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگرچہ اس میں ادب اور ثقافت کا حصہ بھی ضروری ہے، فنون لطیفہ کا حصہ بھی ضروری ہے، لیکن سرگودا آرٹس کونسل کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک باقاعدہ ادارہ ہے جس کے قیام کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ فنون لطیفہ کو، یہ کلچرل ایک ادارہ ہے کہ وہ فنون لطیفہ کو فروغ دیں، ان کی بنیادی ذمہ داری ہی یہی ہے۔ تو اس لیے ان کا جو فرض ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ضلعی انتظامیہ یا ڈویژنل انتظامیہ سے زیادہ بنتا ہے، بلکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو سرگودا آرٹس کونسل نے بھی پروگرام کروانے ہوتے ہیں بڑے، وہ بھی پروپوزل بنا کے کمشنر صاحب کو ہی دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ انٹر لنک ہیں، آپس میں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور سرگودا آرٹس کونسل کو چاہیے کہ فوری طور پہ، جو میرے علم میں یہ آیا ہے، مجھ سے کئی لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ کچھ آرٹسٹ بھی ناراض ہیں، بورڈ آف گورنرز کے کچھ لوگ بھی ناراض ہیں، مجھے انہوں نے بتایا ہے، تو ان سے سرگودا رائٹرز کلب سے فوری طور پہ ایک میٹنگ رکھیں، مشاورت کریں، چیزوں میں کوارڈینیشن پیدا کریں، غلط فہمیوں کو دور کریں۔ ہمارا دیکھیں، ایک شاعر اور ادیب کا کسی سے کیا جھگڑا یا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہم تو اصولی بات کرتے ہیں، اصولی موقف پر ہی ہم چلتے ہیں، اور خالص ادب کا ہمارا نعرہ ہے، اور یہ جو ہم نے شرکت بھی نہیں کی، یہ اسی اصولی موقف کے تحت نہیں کی۔ تو ہمارے پاس سینئرز ادب کے حوالے سے دیگر جو شعبے ہیں فنون کے، ڈرامہ ہے، موسیقی ہے، پینٹنگ، اس میں بھی بڑے لوگ موجود ہیں، ادب میں بھی ہمارے بڑے اہم اور بڑے لوگ موجود ہیں جن کا 50-60 سالہ ادبی کیریئر اور تجربہ ہے، جس میں یوسف خالد صاحب ہیں، ممتاز عارف صاحب ہیں، ہارون رشید تبسم صاحب ہیں، آصف راز صاحب ہیں، نجمہ منصور صاحبہ ہیں، دیگر لوگ ہیں، ذوالفقار احسن صاحب سینئر لوگوں میں سے ہیں۔ تو ان کو اعتماد میں لیا جائے، ان سے رابطہ کیا جائے۔ اس سے دیکھیں، مشاورت سے اور کوارڈینیشن سے چیزیں خوبصورت ہو جاتی ہیں، چیزیں کامیاب ہوتی ہیں، اور دوسروں کو یہ محسوس کیا ہوتا ہے کہ ہمیں آن کیا گیا ہے۔ تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ ان چیزوں کو فوری طور پہ دیکھیں۔ صحیح سر، کھٹی باتیں تو یہ ہیں، اب تھوڑی میٹھی باتیں ہو جائیں۔ جی جی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں ہمارے اسٹوڈیو کو رونق بخشیں اور کچھ کلام آپ سے نہ سنیں؟ تو میرا خیال ہے کہ کھٹی باتیں بہت ہو چکی، اب کچھ میٹھا کلام، اگرچہ چلیں شاعری کے اندر صرف میٹھی باتیں نہیں ہوتی، کوئی رنج و الم بھی ہوتا ہے، کوئی ہجر و فراق بھی ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کا کلام جو ہے وہ اب اگر ہمارے ناظرین اور سامعین جو ہیں وہ سن لیں تو کیا ہی بات ہے۔ جی بہت شکریہ۔ تو میں بس آپ کی محبت کے پیش نظر آپ کی اور اپنے ناظرین کے نظر کچھ اشعار کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمیں وحشتوں میں رکھا گیا، ہمارے ساتھ ہمیں وحشتوں میں رکھا گیا، ہمارا دشت ہمارے گھروں میں رکھا گیا، ہمارا دشت ہمارے گھروں میں رکھا گیا،
اور یہ دکھ فقط کوئی دستار جان سکتی ہے، واہ یہ دکھ فقط کوئی دستار جان سکتی ہے، جو سر نہیں تھے انہیں بھی سروں میں رکھا گیا۔ واہ 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 یہ دکھ فقط کوئی دستار جان سکتی ہے، جو سر نہیں تھے انہیں بھی سروں میں رکھا گیا، اور جمالیات کے 2 دائرے بنائے گئے، واہ جمالیات کے 2 دائرے بنائے گئے، پھر اس کو شعر ہمیں شاعروں میں رکھا گیا، واہ واہ واہ، پھر اس کو شعر ہمیں شاعروں میں رکھا گیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا اور بڑا اچھا لگا، اور انشاءاللہ ہم مستقبل میں بھی چاہیں گے کہ یہ اسٹوڈیو جو ہے، مقصد ہمارا یہی ہے کہ اردو جو ہے وہ جس بھی انداز میں اس کا فروغ ہو، اس کی ترویج ہو، اس کی اشاعت ہو، اور پھر یہاں کی جو آواز ہے وہ کم از کم ہمارا جو کلچر ہے، ہم یہی کہتے تھے کہ سرگودا کا ایک کلچر ہے، ادب کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے، جس بھی حوالے سے ہے، تو ہم اپنے اس پازیٹیو کلچر کو بھی پروموٹ کریں، تو انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، میں آخر میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں دعوت دی، عزت افزائی فرمائی، اور میں آخر میں ایک پیغام پہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ میرا سرگودا کے تمام دوستوں کو یہ پیغام ہوگا، مضافات کے دوستوں کو یہ پیغام ہوگا، نوجوانوں کو یہ پیغام ہوگا، بلکہ پورے ملک کے لکھنے والوں کو یہ پیغام ہوگا کہ سرگودا رائٹرز کلب آپ کی اپنی تنظیم ہے، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، اور آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، اور سرگودا رائٹرز کلب کو ایک اپنا فورم سمجھ کے آپ ہمیشہ ہمارے پاس آئیں، ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔